أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار کا گزشتہ خطبہ جمعہ یوٹیوب پر آن ایئر نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاکسار گزشتہ جمعہ یعنی 11 مئی 2018 کو اپنی فیملی کی نجی مصروفیات کی وجہ سے برلن گیا ہوا تھا، لہذا سفر میں ہونے کی وجہ سے خطبہ جمعہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ جب خطبہ جمعہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا تو پھر یوٹیوب پر ہم اس کو کیسے پھر آن ایئر کر سکتے تھے۔ ثانیاً سامعین کرام، اس وقت دین اسلام اور عالم اسلام کی حالت بڑی دگرگوں ہے۔ اس وقت بدقسمتی کی وجہ سے دونوں لاوارث ہیں، یعنی دین اسلام بھی لاوارث ہے اور عالم اسلام بھی لاوارث ہے، اور اس میں غیروں کا کم اور ہمارا اپنا زیادہ قصور ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہو چکے ہیں، جیسا کہ ایک صدی قبل حالی نے کہا تھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ فلسطین، کشمیر، شام اور مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ آج غیر قومیں اور مخالف دین اسلام کو نعوذ باللہ ایک دہشت گرد مذہب قرار دیتے پھر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو نعوذ باللہ دہشت گرد کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ امت محمدیہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور پوری امت اتحاد، یگانگت اور محبت سے خالی ہے۔ غیروں نے مسلمانوں کے اندر نفاق کے ایسے بیج بوجھ دیے ہیں کہ مسلمان ملک اب ایک دوسرے کے ساتھ ہی برسرے پیکار ہیں۔ OIC کے اجلاسات جو ہیں محض دکھاوے کے اجلاس ہیں، یہ دکھاوے کی کارروائی ہے۔ عملاً سربراہان مملکت امت محمدیہ جو ہیں وہ مرے پڑے ہیں۔ ایک صدی قبل حالی نے سچ کہا تھا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، آپ کا یا ہم سب کا یہ سوچنا کہ کوشش کیے بغیر آسمان سے کوئی غیبی مدد آ جائے گی اور ہم مسلمان جس ذلت اور پستی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے باہر نکل آئیں گے، اور دین اسلام بھی دنیا میں ایک غالب دین کے طور پر ابھرے گا۔ معذرت کے ساتھ
ایسا سوچنا دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں خود کو بدلنا ہے، ہم کو بدلنا بھی ہے اور ٹھیک اور درست کوشش بھی ہم نے کرنی ہے۔ جب ہم خود سیدھے ہو جائیں گے اور سنبھل جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آ جائے گی۔ جیسا کہ اقبال نے اپنے کلام میں ایک جگہ کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ایک دوسری جگہ پر علامہ اقبال اپنے منظوم کلام جواب شکوہ میں اس طرح مسلمانوں کو جگاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد سامعین کرام اب میں اپنے خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کل 17 مئی 2018 سے ماہ رمضان المبارک کا اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے، لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار ماہ رمضان میں عبادات کی اہمیت اور قرآن عظیم کے نزول کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 184، 185 اور 186 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ پس جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، یہ مہینہ یعنی ماہ رمضان نیکیوں اور روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے نظارے اپنے جوبن پر ہوتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس ماہ میں انسانوں کے گناہ خشک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں اور وہ ایک نئی روحانی زندگی پاتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے کھلے نشانات اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک ضمنی بات آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ کیا ہم اپنے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے قرآن کریم سے فیصلہ لینے یا اسے حکم بنانے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے کھلے نشانات اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم پڑھا تو جاتا ہے بڑا کثرت کے ساتھ، مسلمان پڑھتے ہیں، تمام فرقوں میں پڑھا جاتا ہے، جماعت احمدیہ قبرستان میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی روشنی میں جو ہدایت سے پر ہے، جس میں حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے نشانات موجود ہیں،
ہم سب یعنی الحمدللہ میں تو ہر لمحہ تیار ہوں قرآن کریم میں سے اپنا کسی بھی قسم کا میرا کوئی اختلاف اگر کسی کے انسان کے ساتھ ہے، کسی فرقے کے ساتھ ہے، میں قرآن کریم کی روشنی میں اپنا وہ اختلاف دور کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جماعت احمدیہ قبرستان 25 سال ہو گئے ہیں، وہ ہمارا جو باہمی اختلاف ہے اس کے حوالے سے قرآن کریم کے نزدیک آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے غیر اسلامی جبری نظام کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے فیصلے جو بھی ہمارا اختلاف ہے اس نظام سے لینے ہیں، حالانکہ اس نظام جو ہے ممودی جو نظام ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں جاری ہوا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا قرآن کریم کو ذکر ہے؟ اس نظام کا تو آغاز ہی جبر سے ہوتا ہے اور اختتام جبر پر ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو بڑی افسوس والی بات ہے، میں اپنے احمدیوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اگر باقی ہم پختہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم پر، اس کی سچائی پر، اس کی حقانیت پر، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں فرماتا ہے کہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اختلافی مسائل حل کرنے کے لیے قرآن کریم کے نزدیک آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو مسئلہ یہی ہے کہ وہ نام کا قرآن کریم کو مانتے ہیں، ان کا دل سے اس پر کوئی یقین نہیں۔ ہاں، جماعت احمدیہ قبرستان کے آگے اگر حیات مسیح کا مسئلہ آ جائے تو فوراً بھاگ کے قرآن کریم پوری طرف جاتے ہیں اور قرآن ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اور مخالفین جو ہیں امت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں مخالف، اور ان سے ہم وقت ہر وقت وہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی روشنی میں یعنی حیات مسیح کے حوالہ سے وہ تیار ہیں۔ لیکن الہامی پیشگی مسلم موت جو ہے وہ بھی ایک بڑا تنازع ہے اس وقت جماعت احمدیہ میں، اس پر بشیر الدین محمود نے قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پہلے جماعت پر قبضہ کیا، اس کے بعد پھر 30 سال کے بعد پھر ایک غلط دعویٰ کیا غلط خواب کی بنا پر، اور اس غلط دعویٰ کو سچا بنانے کے لیے جماعت احمدیہ قبرستان میں 70 دفعہ جھوٹے یوم مسلم موت منائے جا چکے ہیں۔ یہ عاجز مدعی ذکی غلام مسیح الزماں 25 سال سے ان لوگوں کو بلا رہا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ ذکی غلام، وہ مسیح مبارک احمد، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دیا ہی نہیں تھا تو مرزا غلام صاحب کا کوئی بھی لڑکا بشمول مرزا محمود احمد کو مسلم موت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے مسلم موت بنا سکتا ہے؟ لہٰذا مسلم موت کا جو دعویٰ ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا، وہ قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں احمدیوں سے کہتا ہوں، عام سادہ احمدیوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء قرآن کریم کے قریب نہیں پھٹکتے، پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے ہمارا جو تنازع ہے یا بعض دیگر جو ہمارے اختلاف ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے عقائد جھوٹے ہیں۔ بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موت جھوٹا ہے، یہ ایک وجہ ہے قرآن کریم کے قریب نہ آنے کی۔ جبکہ اللہ قرآن کی کیا شان بیان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، جبکہ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء کو یا عام جو نظامی لوگ ہیں، عہدیدار ہیں، ان کو قرآن کریم کی ہدایت کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے نظام کافی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے والے امور ہیں۔ تو جناب جب اگر ہمارا دلی پختہ ایمان ہو قرآن کریم کی صداقت پر، اس کی حقانیت پر، تو میں سمجھتا ہوں جو مسلمان پھر اس سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ تو نام کا مسلمان ہے۔ عمل جو وہ کہتا پھرے میں مسلمان ہوں، میں احمدی ہوں، دراصل وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے۔ سامعین کرام، آگے میں بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم اور فرقان حمید جس میں حق و باطل کی روشن نشانیاں ہیں، رمضان المبارک کی شب قدر کو جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، حضور محسن انسانیت فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا 1500 سال پہلے۔ اس وقت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی مشہور و معروف غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرستادہ ایزدی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق
اقرا و ربکل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اپنے رب کے نامی اسم گرامی سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے انسان کو، وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 جو آیات ابھی میں نے پڑھی ہیں بالاتفاق سب سے پہلی وحی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی باقی آیات بعد میں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بخاری میں ہے کہ جب فرشتہ نے کہا کہ اقرا، یعنی آسم کو مخاطب ہو کر فرشتہ نے کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے آپ کو خوب زور سے دبایا اور 3 دفعہ اسی طرح ہوا۔ تب فرشتے نے یہ 5 آیتیں پڑھیں اور آپ ان کے ساتھ گھر واپس آئے، اور وحی کا روب سامعین کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر طاری تھا کہ آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ حضور اکرم شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناموس اکبر کا مژدہ جام فضا لے کر غار حرا سے نمودار ہوئے، اور اس طرح فیضان الہی کا نور اسی غار کے دہانہ سے طلوع ہوا، جیسا کہ مولانا الطاف سنہالی اس ضمن میں فرماتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک وہ اعلیٰ و عرفہ فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتب کا اسی ماہ مبارک میں نزول ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ کی 30 تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی یعنی ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو زبور عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی مبارک ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو انجیل بخشی گئی تھی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی، جس کے لیے بدقسمتی کی وجہ سے ہم مسلمان تیار نہیں ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر مصائب و شدائد برداشت کرنے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ پس چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے وہ اس کے روزے رکھے، بکثرت تلاوت قرآن کریم کرنے، والدین کی خدمت کرنے اور صدقہ و خیرات کے ذریعہ اپنے دنوں اور راتوں کو زندہ کر لے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اسی مبارک مہینہ میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی روح سے 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر کی آیات نمبر 2 سے 6 میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تجھے کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر امر یعنی خیر کو لیے اترتے ہیں، یعنی ہر امر خیر کا جو ہے اس کو لیے اترتے ہیں۔ سلامتی یہ فجر کے طلوع تک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سامعین کرام فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر کو۔ رمضان کے آخری عشرہ میں مومنین جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ مسجدوں میں معتکف ہو جاتے ہیں اور دن رات تسبیح و تمہید، درود و سلام اور دعاؤں میں بسر کرتے ہیں۔ ایک رنگ میں دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں اور اختتام اعتکاف پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آغاز اسلام کے چند اہم ترین واقعات بھی اسی ماہ مقدس میں رونما ہوئے۔ مثلاً غزوہ بدر اور فتح مکہ انہی اہم واقعات میں سے 2 اہم واقعات ہیں جو عظمت اسلام اور رفعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نظیر مظاہر ہیں، اور جن کے ذریعے مجاہدین ملت نے کفر و باطل کے غرور و تکبر اور طاقت و قوت کو ہمیشہ کے لیے پیوند خاک کر دیا تھا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بشارت دی کہ کل سے تم پر ایک عظیم مہینہ طلوع ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس ماہ کی راتوں میں تہجد کے لیے اٹھنا بڑی نیکی ہے۔ اس ماہ کے دوران جو شخص بھی کوئی نفلی کام کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے سے ملتا ہے، اور فرض کا ثواب تو اس ماہ میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آنس نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اسے گناہوں سے مغفرت حاصل ہوتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے یا آزاد کی جاتی ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ مشکات المصابی کتاب الصوم سے یہ حوالہ ہے، یہ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات اور غرباء پر اپنے اموال خرچ کرنے کی بھی تاکید آئی ہے۔ حدیثوں میں درج ہے کہ رمضان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔
سامعین کرام، اب میں روزہ کے مسائل کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ سب کو واضح رہے کہ روزہ اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تزکیہ نفس، اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ صوم یعنی روزہ کے لغوی معنی رکنے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رک رہنے کا نام صوم یا روزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، اس کے بعد صبح سے رات تک روزوں کی تکمیل کرو۔ خدا کی خاطر اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکنے کا حکم ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بطور علامت ہے۔ سامعین کرام، روزہ کی غرض کیا ہے؟ اب میں اس کے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ روزہ اصلاح نفس کا ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں انسان خدا کی خاطر لذات کو ترک کر دیتا ہے وہاں اسے اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم کرنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پرہیز کرنے کا سبق ملتا ہے۔ ہر قسم کی برائیوں سے، گپ بازی سے اور فضول اور لغو کاموں سے بچنے کا موقع میسر آتا ہے۔ سارا دن ذکر الہی میں گزارنا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی بد عادات کو ترک نہ کرنا روزہ کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس سلسلے میں میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عاقل، بالغ، تندرست مومن مرد عورت پر فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کا روزہ بلا عذر یا معمولی باتوں کو عذر بنا کر ترک کرنا درست نہیں۔ ایک دن کا روزہ بھی عمدن بلا کسی شرعی عذر کے ترک کرنا بڑا گناہ ہے، جس کی تلافی تمام عمر کا روزہ رکھ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من افطر یوما من شہر رمضان من غیر رخصت ولا مرض فلا یکزیہ ولو صام الدہر کلہ ولا صام الدہر۔ آنسم فرماتی ہیں، جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، وہ شخص اگر بعد میں تمام عمر اس روزہ کے بدلے میں روزے رکھے تو بھی بدلہ نہیں چکا سکے گا۔ یہ مسند دارمی سے یہ حدیث ہے، آنسم کے الفاظ ہیں۔ جو شخص سامعین کرام مسافر ہو یا بیمار، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لے۔ جو دائم المریض یا بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہو، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے معذور لوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ سفر میں سامعین کرام روزہ کی 4 صورتیں آتی ہیں یا بن جاتی ہیں، جن کا میں اب ایک ایک کر کے ذکر کروں گا۔ پہلی صورت، اگر سفر جاری ہو یعنی پیدل یا سواری پر اور چلتا چلا جا رہا ہو تو روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے، جبکہ دن بھر وہاں قیام ہو۔ تیسری صورت یہ کہ سحری کھانے کے بعد سفر شروع ہو اور افطاری سے پہلے سفر ختم ہو جائے، یعنی گھر واپس آ جانے کا ظن غالب ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت، اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ ایک یہ بھی سوال ہے کہ روزہ کب رکھا جائے، یعنی روزہ رکھنے کے اوقات کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں سامعین کرام یاد رہے کہ رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کریں اور پھر روزے شروع کریں۔ چاند دیکھے جانے کے بارے میں اگر یقینی اطلاع دوسری جگہ سے مل جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرے، سوائے اس کے کہ کسی جگہ سے چاند دیکھنے کی یقینی اطلاع موصول ہو جائے۔ اب میں نواقض روزہ کے متعلق بتاتا ہوں۔ نواقض روزہ سے مراد ہے وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ عمدن کھانا کھانے اور جماع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیمیا کروانے، ٹیکہ کروانے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی روزہ دار کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے وہ روزہ کی قضا کرے۔ دوسری یہ کہ رمضان کا روزہ عمدن توڑنے والے کے لیے اس روزہ کی قضا کے علاوہ بطور کفارہ 60 روزے متواتر رکھنا بھی واجب ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق 60 غریبوں کو کھانا کھلانا، یعنی وہ کھانا کھلا دے 60 غریبوں کو اکٹھے بیٹھ کر، یا متفرق طور پر، یا ایک غریب کو ہی 60 دن کے کھانے کا راشن دے دیا جائے یا اس کی قیمت ادا کر دی جائے، یہ کافی ہے۔ اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو سامعین کرام تو اسے اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ وہ امور سامعین کرام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ نمبر 1، اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے روزے میں واقع نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر بلا اختیار حلق میں یا پیٹ میں دھواں، گرد و غبار، مکھی اور کلی کرتے وقت چند قطرے پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا یہ کہ اسی طرح کان میں پانی جانے یا دوا ڈالنے، بلغم نگلنے، بلا اختیار قے آنے، چیچے کا ٹیکہ لگوانے، مسواک یا برش کرنے، خوشبو سونگھنے، ناک میں دوا چڑھانے، سر یا داڑھی میں تیل لگانے، بیوی یا بچے کا بوسہ لینے یا سحری کے وقت غسل جنابت نہ کر سکنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن کے وقت سوتے میں اگر کسی کو اطعام ہو جاتا ہے روزہ دار کو، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین کرام، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس میں ذکر الہی اور دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دے کر قبولیت دعا کے نظارے دیکھے۔ رمضان المبارک کو اللہ کے مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے جو بہترین دن، بہترین راتیں اور بہترین ساعتوں کا حامل ہے، اور یہ اپنے پہلو میں بے پایاں رحمتوں اور بے اندازہ برکتوں اور بے پناہ بخششوں کے خزانے رکھتا ہے۔ لہذا ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس ماہ مکرم سے بھرپور فیض حاصل کرے اور اسے نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت اور رغبت و التفات سے گزارے۔ دن کو روزہ رکھے اور شب کو مقدور بھر خالق کائنات کی عبادت و بندگی، تسبیح و تمہید، حمد و ثنا اور اس کے لامحدود احسانات اور بے شمار نعمتوں کا شکر و سپاس ادا کرے اور قرآن حکیم کی تلاوت کا فریضہ بجا لاتا رہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت
اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات نفسانی اور عادات محکومی سے آزاد کرتا ہے اور اس کے نفس کو اتنا سر بلند کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبودیت کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ جماعت احمدیہ قبرستان میں نظام میں ایک چھوٹے چھوٹے عہدے کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہو۔ جب آپ روزے رکھتے ہیں ماہ رمضان کو، کیا روزے کی یہ فائدہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، بے شک وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی ناجائز کام کے حوالے سے اس کے آگے نہ جھکیں، اس کا کہا نہ مانیں، کسی عہدیدار کا نہ مانیں؟ کیا جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو کیا روزے کی یہ جو افادیت ہے آپ کو ملتی ہے؟ اگر نہیں ملتی تو اس پر ذرا غور کریں کہ آپ عادت میں ہی روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں کہ باقی روزہ کی جو افادیت ہے وہ بھی آپ کے اندر اتر رہی ہے۔ روزہ انسان کو صاحب ایمان، صاحب ایقان اور صاحب یقین بناتا ہے۔ روزہ نادیدہ خدا کو دیکھا ہوا خدا منوا لیتا ہے اور اسے نیک، پارسا، پرہیزگار اور ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ خالق کائنات کو کسی شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اپنے بندوں میں تقویٰ، پارسائی، اعمال صالحہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کے حصول کے لیے اس نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ یعنی روزے کا جو مقصد ہے رکھنے کا وہ تو تقویٰ پیدا کرنا ہے اپنے وجود میں۔ تقویٰ مینس کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں قدم قدم پر لوگ غیر اللہ سے ڈرتے پھر رہے ہیں، عہدیداروں سے ڈرتے پھرتے ہیں۔ اپنے تقویٰ کا جائزہ لیں کہ کتنا تقویٰ ہے آپ میں۔ متقی انسان صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور غیر اللہ جو بھی ہوں، جو بھی غلط باتیں کہیں، ان کی غلط کاموں کے آگے وہ کبھی بھی متقی انسان جو سر نہیں جھکایا کرتا۔ سامعین کرام، تقویٰ سے مراد اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور جذبات کی تلامت خیزیوں سے خود کو بچانا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ یعنی روزوں کے ذریعے وصال الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں اپنی جائز خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے روزہ مکمل کر لیتا ہے، یہ خوشی اسی دنیا میں ملتی ہے، اور ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں ملے گی جب وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہوگا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک کی بو سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ سامعین کرام، روزہ سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان استوار ہوتا ہے اور یقین میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک مخفی عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ روزہ انسان کو اپنے خالق کے قریب تر کر دیتا ہے اور اس کا اپنے مالک کے ساتھ گہرا ربط پیدا ہو جاتا ہے جو انسانیت کا جوہر ہے۔ روزہ جس طرح تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مظلوم ایسے ہیں جو اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ سب اس مہینہ میں ہماری خصوصی ہمدردی کے محتاج ہیں۔ ہمیں جہاں کہیں کوئی غریب اور نادار ملے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں ہم اپنے اموال کے ذریعے اس کی دلجوئی کریں۔ دعا ہے کہ عالم اسلام کے لیے یہ ماہ مقدس ان کی کامیابی و کامرانی کا سبب بنے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کو عروج و ارتقاء اور سربلندی و سرفرازی حاصل ہو، اور خالق کائنات امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، تاکہ یہ طاغوتی طاقتوں اور کفر و باطل کی ریشہ دمانیوں کے جو ان کے درپے آزار ہیں شکست و ریخت سے ہم کنار کر سکیں، یعنی ان کو شکست دے سکیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس مقدس و مبارک مہینہ کی برکات اور افضال الہی سے استفادہ کرنے والوں میں شمار ہوں۔ خاکسار مسدس حالی کی ان چند اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ ان اشعار میں مولانا الطاف حسن حالی حضرت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، آج میں بھی یہی عرض کرتا ہوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، گر بد ہیں تو حق اپنا ہے کچھ تجھ پہ زیادہ، اخبار میں اطلاع لی ہم نے سنا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں، خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر